اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اور خواتین کے ضمن میں ایک اور بڑی غلط فہمی اور بہت بنیادی غلط فہمی جو ہمارے یہاں بالعموم پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسلام جنرلی ایک میل اورینٹیڈ ریلیجن ہے، یعنی وہ مرد کو یا شوہر کو زیادہ حقوق دیتا ہے اور اس کے برعکس خواتین کو اتنے حقوق نہیں دیتا. اور اس کے ضمن میں مختلف اگزامپلز ہیں، مختلف ڈائریکٹیوز ہیں جو کہ سائٹ کی جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ بات کہ طلاق کا حق جو ہے وہ بھی مرد کو ہے، اسی طریقے سے خاندان کا سربراہ بھی مرد ہے. چنانچہ اس کو سامنے رکھ کے عام طور سے یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ اسلام کا جھکاؤ جو ہے وہ شوہروں کی طرف ہے، وہ میلز کی طرف ہے. میں اپنے بعض اور ان شارٹ لیکچر سیریز میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ ان سارے ڈائریکٹیوز کی کا ایک مقام اور ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اگر ان کو سامنے رکھ کے ان کو سمجھا جائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اسلام مرد اور عورت کو بطور ہیومن بینگ سے بالکل برابر کنسیڈر کرتا ہے، بالکل برابر گردانتا ہے. البتہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے فرق کیا جاتا ہے، اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے فرق ایک بالکل فطری چیز ہے. اسی ضمن کا ایک اور ڈائریکٹیو یا ایک اور حکم جو غلط فہمی کا باعث بنا ہے وہ ہم آج زیر بحث لائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے، بلکہ کہا نہیں جاتا اس پہ چونکہ اس کی بنیاد پہ ایک حدیث موجود ہے. یہ رائے قائم کی گئی ہے اس حدیث کی بنیاد پہ کہ ایک خاتون نفلی روزہ اپنے مرد کی یا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی اور اس کو نہیں رکھنا چاہیے. یہ روایت جو ہے یہ بخاری میں ریکارڈڈ ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذنہ، یعنی ایک خاتون کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے جبکہ اس کا شوہر موجود ہو، الا یہ کہ وہ اس سے اجازت لے لے. چنانچہ اس روایت کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اتنا پرائیویٹ معاملہ جس کا تعلق ایک ورشپ کے ریچول سے، یعنی روزہ رکھنا ظاہر ہے کہ انسان کا ایک بالکل ذاتی تعلق ہے، اور خاص طور سے جہاں پہ جو روزہ مراد ہے وہ فرض روزہ نہیں ہے بلکہ نفلی روزہ ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ نفلی روزے میں بھی دیکھیے کہ اسلام کا کیا عجیب رویہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت سے نفلی روزہ رکھے، گویا کہ ایک پرائیویٹ معاملہ جو اس خاتون کا اس کے اللہ کے درمیان ہے اس میں بھی ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت درکار ہو. تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ اسلام کے فیملی سٹرکچر کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اسلام یہ سمجھتا ہے کہ جو جنسی خواہش ہے، یہ جو سیکشل ارج ہے، اس کو گریٹیفائی کرنے کا، اس کو سیٹسفائی کرنے کا صرف ایک جائز طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ میاں اور بیوی کے اس تعلق ہی سے ممکن ہے. چنانچہ اس میاں اور بیوی کے تعلق کو ایک سینکٹیٹی حاصل ہے. قرآن مجید نے اسی کو سامنے رکھ کے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی میاں اور بیوی بمنزل لباس ہیں ایک دوسرے کے لیے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. چنانچہ جنسی ضرورت بھی ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے، بڑی اہم ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے. اس کے بارے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، اور اس کے بارے میں کوئی ملامت بھی اگر سہنی پڑے تو سہنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معاملے میں انسان کو بہت حساس ہونا چاہیے. اب اس کو اگر اپنی جنسی ارج کو سیٹسفائی کرنا ہے تو جیسے خاتون کے پاس اس کا شوہر موجود ہے ویسے شوہر کے پاس اس کی بیوی ہی موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ ہدایت کی اور یہ نصیحت کی کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کی اجازت سے ہی روزہ رکھنا چاہیے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے پس منظر میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک شوہر کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے جنسی لحاظ سے، اور ظاہر ہے کہ وہ روزے سے ہوگی تو وہ ضرورت پوری نہیں کر سکے گا. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اسلام جب یا دین بالعموم اس طرح کے الفاظ اختیار کرتا ہے، اس طرح کے ڈائریکٹیو دیتا ہے تو اس میں وہ مرد کو مخاطب کر کے یا مرد کو سامنے رکھ کے عام طور سے دیے جاتے ہیں، مگر یہ بالکل واضح ہے کہ چونکہ مرد اس میں عام طور سے اقدام کرنے کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے رکھ کے ڈائریکٹیو دیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاتون جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے. چنانچہ اس روایت کو سامنے رکھ کے یہ بات بالکل موزوں طریقے سے اور بالکل صحیح ہوگا اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ ایک مرد کو بھی اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو اس کو اپنی بیوی کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اپنی بیوی کو یہ بتانا چاہیے، اس لیے کہ جیسے اس مرد کے پاس وہ بیوی ہی ہے جس سے وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، بالکل اسی اصول پہ اس بیوی کے پاس اپنا شوہر ہی موجود ہے، اور اسی باہمی افہام و تفہیم اور ایک دوسرے کو سمجھا بجھائی کے سارا معاملہ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اس روایت کو سامنے رکھ کے اگر یہ کہا جا سکتا ہے تو یہ بات نکالی جا سکتی ہے نتیجے کے طور پہ کہ اصل میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنسی خواہش کو سیٹسفائی کرنے کا جو واحد جائز طریقہ ہے وہ شوہر اور ہسبینڈ ہی کا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا ہی ہے. اور اس کو سینکٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو گرانٹ کرنے کے لیے تمام جتنی بھی اقدامات ہیں وہ اگر کیے جائیں تو وہ کیا جانا چاہیے. اور خاص طور سے اگر یہ معاملہ ایک نفلی روزے کی حد تک جا رہا ہے تو میاں اور بیوی دونوں ہی کو اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ اگر وہ اس طرح نفلی روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنے یعنی شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کی اس ضرورت کو سامنے رکھے. کسی اور موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسلام نے اس ضمن میں بعض اور بھی احکامات دیے ہیں جو غلط فہمی کا باعث بنتے ہیں اور اسی قبیل کے ہیں. مثال کے طور پہ یہ بات
کہ ایک جو روایت میں بیان ہوئی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی جنسی ضرورت کے لیے پکارتا ہے رات کو اور وہ نیند قریب آتی تو روایت میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ پھر ساری رات اس خاتون کو لعنت کرتے رہتے ہیں. تو اس کو بھی اصل میں اسی پرسپیکٹو میں سمجھنا چاہیے, اور میں نے اس لیکچر میں ایکسپلین بھی کیا تھا اس کا صحیح پس منظر کیا ہے, اور وہاں پہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ یہ وہاں جو کرس ہے یا وہاں پہ جو سختی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاتون کے پاس اصل میں تو کوئی عذر نہیں ہے اپنے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ تھکی ہوئی ہے یا مثال کے طور پر اس کے پاس کوئی اور معاملہ ہے تو اس وجہ سے اپنے شوہر قریب نہیں جا رہی, بلکہ وہ جان بوجھ کے اپنے ہسبینڈ کو ویٹ کر رہی ہے. تو وہ بھی کرس یا وہ بھی جو غصہ یا اس شدت ہے ان الفاظ کی اس کی وجہ سے ہے. اور اس روایت میں بھی اصل میں یہی بات ہے کہ جس طرح سے یہ معاملہ مرد کو یعنی مخاطب کو کہا گیا, خاتون کے معاملے میں بالکل ایسے ہی, یعنی مثال کے طور پر اگر خاتون کو ضرورت ہے کہ مرد اس سے قریب آئے تو مرد کو بھی بہرحال ویٹ نہیں کرنا چاہیے بغیر کسی وجہ کے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عام طور سے دین کا مزاج یہ ہے کہ اس طرح کے احکامات میں مرد کو سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے, کیونکہ اس میں حیا کے تقاضے پورے کرنا پیش نظر ہوتے ہیں, اور ساتھ چونکہ مرد بنیادی طور پہ اقدام کرنے کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اس لحاظ سے پوری ہو جاتی ہے. اس پس منظر میں ہم کو سامنے رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت کے اندر سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر پرستش کر رہے ہیں روزہ رکھ کے تو اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے خاوند سے یا بیویوں کو اپنے خاوند سے اجازت لینی پڑے گی, اور خاوندوں کو بیوی سے کنسنٹ یا کم سے کم اعتماد میں لینا پڑے گا. تو اصل میں اس کا بنیادی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس ضرورت کو ایک انتہائی جینوئن ضرورت سمجھا گیا ہے, اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ میاں اور بیوی چونکہ تعلق ہی ہے جو ضرورت کو پوری کرے گا, تو لہٰذا اس کے بارے میں میاں کو بھی حساس ہونا چاہیے اور بیوی کو بھی حساس ہونا چاہیے, اور اس حساسیت میں نفلی روزے میں بھی انسان کو اس کی رعایت کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.